آئیے عرض و معروف کا سلسلہ شروع ہو سے قبل ہم اور آپ انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ آقائے کائنات، فخر موجودات، فخر آدم و بنی آدم، مالک کونین، سلطان دارین، صاحبی قاب قوسین، باعث وجود کونین، جناب محمد رسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس دربار میں درود و سلام کا نذرانہ بانداز غلامانہ پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس ماہ مقدس کا ابھی پہلا عشرہ چل رہا ہے، جس عشرے کو آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے رحمت قرار دیا، خاص رحمتوں کے نزول کا عشرہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اول رحمہ، اس کا اول شروعاتی حصہ پہلا عشرہ اللہ کی خاص رحمتوں کے نزول کا عشرہ ہے، اور دوسرا عشرہ مغفرت کا، تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا۔ Ramadan is the holy month. His beginning is mercy, and his middle is forgiveness, and ending is freedom from fire. رمضان کا پہلا حصہ رحمت، دوسرا معافی، مغفرت، اور تیسرا جہنم سے آزادی۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ بندے جو ان تینوں عشروں کی قدر کر کے یہ تینوں کے تینوں انعام حاصل کر لیں، اور کتنے بد نصیب ہیں ایسے لوگ جو ان تینوں عشروں میں بھی محرومی کے شکار رہیں، نہ روزے رکھ سکیں، نہ کوئی اعمال صالحات کر سکیں۔ ان کی بہت بڑی محرومی ہے۔ قرآن عظیم کی سورہ نازعات کی آیت میں نے تلاوت کی، اللہ پاک فرماتا ہے وہ بندے جو اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے روز حساب سے ڈرتے ہیں، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، ڈرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے یہاں جا کے حساب و کتاب دینا ہے، ڈرتے ہیں، ڈر رہتا ہے ان کے دل میں، کون سا منہ لے کے جائیں گے۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنی نفس کو خواہشوں سے بچا کے رکھتے ہیں، خواہشات نفسانیہ سے اپنی نفس کو پاک رکھتے ہیں۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو قرآن اعلان کرتا ہے ان کا ٹھکانہ جنت ہے۔ ڈرتے رہیں اور گناہوں سے، برائیوں سے بچتے رہیں۔ یہ دو چیزیں اللہ پاک نے ذکر فرمائیں، تو فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، وہ سن لیں ان کا ٹھکانہ اللہ نے جنت میں رکھا ہے۔ اب جنت کیسا عظیم ٹھکانہ ہے یہ ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا کی کوئی چیز بھی، کوئی نعمت جنت کی نعمت کی طرح نہیں ہو سکتی۔ دنیا میں ہر آرام تلاشنے کی کوشش کرتے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے ساری آسائشیں اکٹھا کر لیں، اور انسان اسی میں لگا رہتا ہے۔
لیکن اس کے باوجود بھی ساری آسائشیں، سارے آرام، سارے لذتوں کے سامان اکٹھے نہیں کر پاتا اور مکمل طریقے سے دنیا کی تمام نعمتوں سے لطف اندوز نہیں ہو پاتا۔ اسی میں زندگی تمام ہو جاتی ہے، اسی میں زندگی ختم ہو جاتی ہے اور حسرتیں سینے ہی میں دفن رہ جاتی ہیں۔ 100 برس کا سامان کرتا ہے اور اسے اپنے پل کی خبر نہیں ہوتی۔ آج پلاننگ کر رہا ہوتا ہے 100 سال کی اور اسے یہ پتہ نہیں رہتا کہ کل بھی میرا صحیح گزرے گا کہ نہیں گزرے گا۔ اور کتنے اتفاقات ہوتے ہیں کہ بڑے بڑے پیسے والے، پلاننگ کرنے والے اچانک کسی حادثے کے شکار ہو گئے، اس کے بعد ایسے نصیب منسیہ ہو جاتے ہیں، نہ کوئی ان کا ذکر کرنے والا، نہ کوئی انہیں یاد کرنے والا، نہ ان کا کوئی چرچا۔ اس لیے ایسی بیکار کی چیزوں میں بندے مومن وہ دنیا کماتا تو ہے حلال طریقے سے، جو بھی ضروریات ہی پوری کرتا ہے، وہ دنیا کے اندر بھی لگتا ہے، لیکن کبھی بھی اللہ کے بتائے ہوئے حدود سے اپنے قدم کو متجاوز نہیں کرتا۔ وہ خواہشات نفسانیہ کی تکمیل میں نہیں لگتا، اس کا مقصد صرف اور صرف لذت حاصل کرنا نہیں ہوتا، وہ تو ایک بندگی کی اچھی زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے۔ رزق بھی اس لیے کماتا ہے کہ اللہ نے کمانے کا حکم دیا، بچوں کو اسی لیے پالتا ہے کہ اللہ نے پالنے کا حکم دیا، یعنی اس کا ہر عمل، ہر کام اپنے رب کی بندگی ہوتا ہے، یہی اس کا مقصد زندگی ہوتا ہے۔ وہی ہے اللہ کا سچا بندہ۔ تو ایسے ہی بندوں کے بارے میں اللہ فرماتا ہے جو ڈرتے رہتے ہیں اور نفس کو گناہوں سے، خواہشات سے بچاتے رہتے ہیں۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ان کا ٹھکانہ جنت ہے۔ ایک اور کردار اللہ پاک نے اسی صورت کے اندر پیش کیا، فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، ایک بندہ وہ ہے جو سرکشی کرتا ہے، عبادتوں کو بھی نہیں بجا لاتا، گناہوں میں، نافرمانیوں میں لگا رہتا ہے، بلکہ سرکشی کرتا ہے، فتنے فساد کرتا ہے۔ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، رہا وہ جو سرکشی میں رہا، گمراہی میں بھٹکتا رہا، غلط راستوں پہ چلتا رہا، بری عادتوں میں لگا رہا، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور اس نے دنیا کی زندگی کو اہمیت دی، آخرت کی زندگی کو ترجیح نہیں دی، دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھتا رہا، اسی کے لیے حرام کاموں میں، حرام طریقوں میں لگا رہا۔ اس کا ارادہ تھا یہی سارا خزانہ جمع کرے گا، دنیا کی آسائشیں لے گا، خوب آرام کرے گا، عیش کرے گا۔ اللہ پاک فرماتا ہے فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، رہا وہ جس نے سرکشی کی، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی کو آخرت پہ ترجیح دی، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو وہ بھی یاد رکھ لے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو دو کردار ہیں اور دونوں کردار کے حساب سے دو ٹھکانے ہیں۔ اب جسے جو ٹھکانہ پسند ہو، بندے کو اختیار ہے جس راستے پہ چاہیے چلے۔ اللہ پاک نے دونوں راستوں کو واضح کر دیا، نمازی، روزے دار، پرہیزگار، عبادت گزار جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، وہ اس راستے پہ چل رہے ہیں کہ اس راستے پہ چل کے اللہ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام دے گا۔ اور جو لوگ نمازوں کی بے حرمتی کریں، نمازی نہ پڑھیں، اللہ نے صحت دی پھر بھی روزے نہ رکھیں، اللہ نے مال دیا پھر بھی زکوٰۃ ادا نہ کریں، اللہ نے صاحب حیثیت، صاحب استطاعت بنایا، دنیا میں تو تفریح کریں، دنیا میں تو گھومیں، دنیا کی سیر کریں، نہ جانے کیا کیا دیکھیں، لیکن اللہ کے گھر کو دیکھنے کی تڑپ نہ رکھیں، خانہ کعبہ کا حج کرنے کا، دیدار کرنے کا اپنے دل میں ارادہ نہ رکھیں، روزے رسول پہ حاضری کی تڑپ نہ رکھیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے واضح کر دیا گیا جو سرکشی پہ اتر آئیں، جو گناہوں کی زندگی میں لگے رہیں، جو بیکاری کی زندگی گزاریں، اللہ کے غضب کو دعوت دے، ایسے لوگ بھی یاد رکھیں اللہ نے ان کے لیے بھی ٹھکانہ تیار کر کے
کی رکھا ہے، اس ٹھکانے کا نام جہیم ہے، اسی کو جہنم کہا جاتا ہے، اسی کو نار کہا جاتا ہے، اس کے بھی بہت سارے نام ہیں اور اس کا عذاب اتنا دردناک ہے، اللہ اکبر کبیرہ، کسی انسان میں وہ طاقت نہیں کہ اس کے عذاب کو برداشت کر سکے۔ یہ کردار بھی قرآن بیان کر رہا ہے اور ان کرداروں کے انجام کو بھی قرآن بیان فرما رہا ہے۔ پھر قرآن ہی تو ہے ہمیں راستہ دکھانے والا، کوئی اور کتاب ہے کیا؟ یہی قرآن ہے جو ہمیں سیدھی راہ دکھاتا ہے، یہی قرآن ہے جو ثواب کا ذخیرہ ہمیں دیتا ہے، یہی قرآن ہے جو دنیا میں عزت دلاتا ہے، یہی قرآن ہے جو آخرت میں عزت دلائے گا۔ اس قرآن کو اللہ نے لاریب بنایا، اپنے بندوں کے لیے ہدایت کے لیے اپنے محبوب کے ساتھ دنیا میں بھیجا، محبوب کے اوپر اتارا، محبوب کے قرآن نازل ہوتا رہا، محبوب قرآن سناتے رہے، قرآن سکھاتے رہے اور پورا قرآن امت کی ہدایت کے لیے دے کر دنیا سے تشریف لے گئے۔ اب جو قرآن سے رہنمائی حاصل کرتا رہے گا وہ بندہ کامیابی کی منزلیں طے کرتا رہے گا۔ اب قرآن کو آپ پڑھیں گے تو نمازوں کا کتنے اہتمام کے ساتھ ذکر کرتا ہے، قرآن پڑھی اقیم الصلاۃ، پھر ساتھ میں قرآن میں وآتوا الزکاۃ، پھر کہیں روزوں کا تذکرہ، اے ایمان والو کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اور وہی رب کہتا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، جو میں نے خطبے میں آیت پڑھی وَأَن تَصُومُوا، ایک ٹکڑا ہے آیت کا، تمہارے لیے روزہ رکھنا بہت اچھا ہے، بہت بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے، تمہارے لیے اچھا ہے۔ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم علم رکھتے ہو، اگر تم جانتے ہو، اگر تم نادان بن گئے ہو، سرکشی پہ اتر آئے ہو تو تمہارا کوئی علاج نہیں، لیکن اگر تمہیں سمجھ ہے، اگر تمہیں شعور ہے، تمہارے اندر سوچ ہے، تمہارے اندر فکر ہے، تھوڑی سی بھی انسانیت باقی ہے تو اللہ اعلان کرتا ہے وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے، اچھا ہے۔ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم جاننے والے ہو، تھوڑی بھی سمجھ رکھنے والے ہو۔ اب اللہ اس انداز میں جس عبادت کا ذکر کرے کہ روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے، تو وہ کتنا بہتر ہوگا اس کا اندازہ آپ اور ہم کر سکتے ہیں۔ ایک ڈاکٹر جب کسی مریض کو مشورہ دیتا ہے تمہارے لیے یہ چیز مفید ہے اور یہ چیز نقصان دہ، تو مریض بڑی پابندی سے اس کا خیال رکھتا ہے، اس لیے کہ جانتا ہے ڈاکٹر ماہر ہے، اس نے جو بتایا ہوگا وہ صحیح ہوگا۔ اور یہاں تو عالم یہ بتانے والا کوئی دنیا کا ڈاکٹر نہیں، وہ پروردگار، وہ خلاق کائنات، جس نے کائنات کو بنایا ہے، جس نے اس کی رچنا کی ہے، جس نے اس کو وجود بخشا ہے، جو بنانے والا بھی ہے، دینے والا بھی ہے، اس سے زیادہ اس دنیا کی حقیقت کو کوئی نہ جان سکتا ہے نہ جانے گا۔ ارے وہ تو بنانے والا ہے، اسے زیادہ کون جانے گا؟ وہ کہتا ہے نماز بہتر ہے تو بہتر ہے، الصلاۃ خیر من النوم، نماز بہتر ہے، نیند سے بھی بہتر ہے، دنیا کے خزانوں سے بھی بہتر ہے، روزہ بہتر ہے۔ قرآن کہہ رہا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، روزہ بہتر ہے، فائدے مند ہے، بڑی منافع اگر تم علم رکھتے ہو۔ حج کے کتنے فوائد قرآن ذکر کرتا ہے، حج کی برکتیں، حج کے فوائد، اور حضور حدیثوں میں حج کا عمرے کا ثواب ذکر فرماتے ہیں۔ تو حج و عمرے کے سامنے دنیا کی کسی اور جگہ کی سیر و تفریح، کوئی سفر اس کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ نہیں، وہ بہاریں الگ ہیں، اس مقام کی برکتیں الگ ہیں۔ اور بات زکوٰۃ کی کریں تو قرآن میں زکوٰۃ کا بار بار ذکر کیا گیا، خاص طریقے سے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا بار بار ذکر آیا۔ اللہ پاک جہاں نماز کا تذکرہ فرماتا ہے، بہت سارے مقامات پر نماز کے ساتھ ساتھ اللہ نے زکوٰۃ کا تذکرہ فرمایا۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ زکوٰۃ مال کا وہ حصہ جو اللہ پاک نے بندوں کے مال میں رکھا ہے، غرباء و مساکین کی امداد کے لیے۔ اللہ کو تو کچھ بھی ضرورت نہیں، اللہ کو ہمارا مال چاہیے، کل کائنات اس کی ہے، لیکن اس نے یہ نظام رکھا بندے اپنے غریب بھائیوں کا خیال رکھیں، کوئی بھوکا نہ رہے، کوئی پیاسا نہ رہے، انسان کی قدر کرے، انسان کی تکلیف کو محسوس کرے۔
ایک انسان دوسرے کی بھوک اور پیاس کو محسوس کرے، اسی احساس کے لیے تو روزے فرض کیے گئے تاکہ بھوک اور پیاس کا احساس پیدا کر کے غربت کا اندازہ لگایا جا سکے اور ساتھ ہی ساتھ بے شمار فوائد بھی حاصل کیے جا سکیں۔ چند فائدے میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ بڑے بڑے ماہرین ڈاکٹرز نے، بڑے بڑے اطباء نے روزوں کے کیسے فوائد جدید میڈیکل سائنس کی روشنی میں ذکر کیے ہیں۔ بڑے بڑے ڈاکٹرز نے روزوں کے فائدے بتائیں کہ کتنی بیماریاں روزوں کی برکت سے ختم ہو جایا کرتی ہیں۔ تو قرآن نماز کا ذکر کرتا ہے، روزوں کا ذکر کرتا ہے، حج و زکوٰۃ کا ذکر کرتا ہے، اور یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں؟ ارکان اسلام۔ دیز آر پلرس آف اسلام۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ اسلام کا پلر ہیں، اسلام کے ارکان ہیں۔ پہلا رکن توحید، اور توحید کے بعد یہ 4 ارکان۔ تو اس میں سستی کی گنجائش ہے ہی نہیں، ان کے بارے میں ذرا بھی غفلت کی گنجائش نہیں ہے، یاد رکھ لیجیے، کیونکہ یہ ارکان ہیں، یہ پلرز ہیں۔ عمارت کا پلر ہی متزلزل ہو جائے، پلر ہی کمزور ہو جائے، آپ مجھے بتاؤ عمارت قائم کیسے رہے گی؟ ہمارے ایمان کی بنیادیں ہیں، ہمارے اسلام کی بنیادیں ہیں، ہمارے تقوی و طہارت کی بنیادیں ہیں۔ یہ عمارت اگر پلر کے بغیر ہو جائے گی تو بتاؤ کتنی کمزور پڑ جائے گی۔ اس لیے ان عمارتوں کو، ان پلرز کو بہت مضبوط رکھنا ہے تاکہ ہمارا ایمان، ہمارے اعمال محفوظ رہیں، اور جب ہم دنیا سے جائیں تو جس مقصد سے دنیا میں آئے تھے وہ مقصد پورا ہو، اور اس کے بعد وہی جزا ہمیں ملے۔ قرآن جس کا اعلان کرتا ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ایسے بندوں کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ سبحان اللہ۔ اور رمضان کے مہینے میں خاص طریقے سے دعائیں جو تعلیم دی گئی اس میں سے حضور نے فرمایا، ایک یہ کثرت کے ساتھ جنت کا سوال کرے، جہنم سے آزادی کی دعا کرے رمضان میں، اللہ جنت عطا فرما، جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ دعائیں کرنی چاہیے۔ روزے کے بارے میں حضور ایک حدیث میں فرماتی، جو ابھی خطبے میں میں نے حدیث پاک پڑھی، لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ، ہر ایک چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ وَزَكَاةُ الْبَدَنِ الصَّوْمُ، اور بدن کی زکوٰۃ، جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ تو روزہ بھی کیا ہے؟ بدن کی زکوٰۃ ہے۔ آدمی مال سے زکوٰۃ نکال دیتا ہے تو حدیثوں میں ہے مال پاک ہو جاتا ہے، برکتیں آ جاتی ہیں، رحمتیں آ جاتی ہیں، نقصانات سے مال محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو مال کی زکوٰۃ ہو گئی، جو کتنا پرسنٹ ہے مال کے اوپر؟ 2.5%، 40واں حصہ۔ قارون کے پاس خزانے تھے، کہا گیا زکوٰۃ دے، نہیں دی تو نشان عبرت بن گیا۔ دے دیتا، مال بھی بچتا، ثواب بھی ملتا، دنیا کی عزت بھی ملتی، آخرت کی جنت بھی ملتی۔ لیکن کیا کیا؟ وہی پہلی والی جو آیت میں نے پڑھی، فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، سرکشی کر بیٹھا، اکڑ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا زکوٰۃ ادا کرو، بار بار کہا گیا، بگڑنے لگا، اکڑنے لگا، اور نتیجہ کیا ہوا؟ نہ مال محفوظ رہا، نہ خود محفوظ رہا، نہ دنیا کی عزت محفوظ رہی، نہ آخرت کا ٹھکانہ محفوظ رہا، سب برباد ہو گیا نہ فرمانی کرنے میں۔ اس لیے قارون کا انجام ہم سب کے لیے نشان عبرت ہے۔ یہ واقعات پڑھیں جو پہلے زمانوں میں ہو چکے ہیں، اور ان راستوں سے پرہیز کریں۔ پیغمبر کی جو تعلیم ہے اس تعلیم پہ عمل کر کے دونوں جہان کو کامیاب بنائیں۔ قارون نہ بنے، شداد و حامان نہ بنے، غرور و گھمنڈ کا پتلا بن کے فرعون کی نقل نہ کریں۔ یہ سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے بدکاریاں کی، جن کے بد انجام ہوئے، اور قرآن میں بار بار ان کی مثالیں دے کے انسانوں کو سکھایا گیا ان جیسے نہ بننا، ان جیسے۔ آپ جو سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اس میں یہی تو آپ دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، جو راستہ ہے ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا، انبیاء، صدیقین، صالحین، شہداء، تمام اولیاء۔ پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں آپ؟ غیر المغضوب علیہم، اے اللہ ان کے راستے پہ ہمیں نہ چلانا جن پہ تیرا غضب ہوا، ولا الضالین، اور نہ ہی ان کے راستے پہ جو بھٹکے ہوئے ہیں، راستے سے بہک گئے ہیں۔ اب اللہ کا غضب کس پہ ہوا کون نہیں جانتا؟ کیا فرعون پہ اللہ کا غضب نہیں ہوا؟
فرعون کون تھا؟ ایک ایسا گھمنڈی شخص جس نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا. کیا ہوا انجام؟ دریا میں غرق کر دیا گیا. سلطنت بھی گئی، حکومت بھی گئی. جب مرنے جا رہا تو کہا اب میں موسیٰ کے رب پہ ایمان لاتا ہوں. کہا اب کیا لاتا ہے؟ اب تو سارے نظارے تیرے سامنے ہیں، اب تو تیرا باپ بھی لائے گا. اب تو سارے نظارے سامنے ہیں نا، قبر حشر سب سامنے ہے. اب لانے سے کوئی فائدہ نہیں. اب آخرت کی چیزیں دیکھنے کے بعد مانتا ہے. دنیا میں ماننا تھا، اللہ کی باتوں پہ ایمان لانا تھا، پیغمبر کی باتوں کو ماننا تھا، قرآن جو کہہ رہا ہے وہ ماننا تھا. اس زمانے میں پیغمبر بتا رہے تھے، اس زمانے کی کتاب بتا رہی تھی، اس لیے نہیں مانا. تو آج بھی دنیا میں ماننا ہے، جب آخرت کی چیزیں واضح ہو جائیں گی پھر ماننا کام نہیں آئے گا. اعلیٰ حضرت کا شعر یہاں بھی فٹ کر سکتے ہیں. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے. قیامت میں اگر مان گیا، قیامت اور قیامت سے متعلق چیزوں کو دیکھ کر اگر کوئی ایمان لایا، انہیں دیکھ کے اگر مانتا ہے تو وہ ماننا کام نہیں آئے گا. اس لیے کہ وہاں تو ہر ایک کو ماننا ہی ہے، ہر ایک کو ماننا ہے، کوئی بھی نہیں بچے گا جو نہ مانے. اس لیے کہ جب سامنے عذاب ہوگا تو کس میں ہمت ہوگی کچھ کرے گا. قرآن میں اللہ فرماتا ہے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. 14واں پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے. کافر لوگ جنہوں نے کفر کیا، اسلام کو نہیں مانا، اللہ کے کلام کو نہیں مانا، پیغمبروں کو نہیں مانا، وہ تمنا اور آرزو کریں گے لو کانوا مسلمین، کاش ہم مسلمان ہوتے. لیکن تمنا کرنا کچھ بھی کام نہیں آئے گا. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے، قیامت میں اگر مان گیا. یہ ہے میرے بھائیو نظام اسلام. تو ہم عبادتوں کو صحیح طریقے سے ادا کریں. تو قارون نے نہیں دی زکوٰۃ، غضب کا شکار ہوا. فرعون پہ اللہ کا غضب، قارون پہ اللہ کا غضب، شداد و حامان پہ اللہ کا غضب، نمرود پر اللہ کا غضب. یہ تاریخ کے وہ بڑے بڑے نام ہیں جو نشانی عبرت ہے. اس لیے قرآن میں بار بار ان کا تذکرہ کیا گیا، ان کے واقعات سنائے گئے، پیغمبروں کی باتیں بتائی گئی تاکہ بندے پڑھتے رہیں، عبرت حاصل کرتے رہیں، زندگی کا سلیقہ سیکھتے رہیں، ان کا انجام بھی دیکھیں اور پیغمبروں کی کامیابی دیکھیں، پیغمبروں کے طریقے پہ چلنے کا جذبہ بھی پیدا کریں. لیکن ہوگا تب نہ جب پڑھیں. جب آج لوگ پڑھنے ہی سے نہیں، آج ہمارے نوجوانوں کا تو پتہ کیا چلے. پڑھو میرے نوجوانوں، میرے بھائیوں بزرگوں، پڑھو قرآن پڑھو. سب سے پہلے کیا پڑھنا ضروری ہے؟ سب سے عظیم کتاب ہے تو سب سے پہلے نہ اس کا حکم ہوگا پڑھنے کا. پڑھو قرآن، پڑھو. قرآن کے ذریعے سے بڑی بڑی سعادتیں آپ کو حاصل ہوں گی. یہ رمضان کے مہینے کو غنیمت جانیے. آپ کو جو وقت مل رہا ہے کل ملے نہ ملے کسے پتہ ہے. اس لیے جتنا بھی وقت مل رہا ہے اسے کام میں لگائیے. رمضان میں بھی ایسا ہوتا ہے، لوگ ایسی فضول باتیں کرنے بیٹھ جاتے ہیں اور ایسا لمبا لمبا وقت گزار دیتے ہیں. رمضان کے مہینے میں اگر ہم نے قرآن نہیں پڑھا تو قرآن پڑھ لیں. اگر ہم نے دین کی باتیں، فرض علوم جو ہمارے اوپر سیکھنا فرض ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان کے مسائل سیکھ لیں. بہت ذرائع سیکھنے کی، لہذا ایک ایک ساتھ کو، ایک ایک منٹ کو اپنے لیے غنیمت جانے، اللہ کا انعام سمجھیں، اسے ضائع نہ ہونے دیں. رزق حلال کمائیے رمضان المبارک میں بھی، لیکن اس کے علاوہ جتنا آپ کو وقت ملے نیکی کے کاموں میں، دینی کاموں میں صرف کیجیے. تو زکوٰۃ مال کے اندر کتنا پرسنٹ ہے؟ 2.5%، 40واں حصہ. تو روزہ بھی بدن کی زکوٰۃ ہے. روزہ رکھا آپ نے، بدن کی زکوٰۃ ادا کر دی، آپ کا جسم بیماریوں سے محفوظ ہو جائے گا، آپ کا جسم ظاہری تکلیفوں سے محفوظ ہو جائے گا، آپ کا جسم روحانی طور پر مضبوط ہو جائے گا. مال کی زکوٰۃ ادا کرنے سے مال میں برکت آتی ہے، روزہ رکھنے سے جسم کے اندر روحانی قوت آتی ہے. مال کی زکوٰۃ ادا کرنے سے مال نقصانات سے محفوظ ہو جاتا ہے، روزہ رکھنے سے یہ باڈی بہت ساری بیماریوں سے، تکلیفوں سے محفوظ ہو جاتی ہے، بہت ساری بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں. ایک مغربی ڈاکٹر ہے ماہر جس کا نام ڈاکٹر ایلن ہاس. ڈاکٹر ایلن ہاس نے روزوں پہ ریسرچ کیا کہ روزے کے فائدے کیا ہیں. اب قرآن میں بہتر کہا، اچھا کہا، امت کو تعلیم دی، اتنی تاکید کی
تو اللہ جو حکم اپنے بندوں کو دے گا وہ فائدوں سے خالی تو نہیں ہوگا نا. اس پہ ہمارا ایمان ہے. اگرچہ ہم اس لیے روزے نہیں رکھتے کہ ہماری بیماریاں ختم ہو جائیں، اس لیے روزے نہیں رکھتے کہ ہمیں دنیا کے فائدے ملے. روزہ رکھنا صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، صرف اس کی عبادت کرنے کے لیے اس نے کہا ہے، اس لیے روزے رکھتے ہیں. لیکن وہ خلاق کے کائنات ہے، اپنے بندوں پہ اتنا مہربان ہے، جو عبادت بندوں پہ لازم کرتا ہے اس پہ ثواب بھی دیتا ہے، دنیا کے بے شمار فائدے بھی دیتا ہے. اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا. لِأَنَّهُ الْحَكِيمُ، اس لیے کہ وہ حکیم ہے. دنیا بھی حکیم غلطی کر سکتے ہیں، اور کچھ تو نیم حکیم ہوتے ہیں جو لوگوں کی جانیں لے لیتے ہیں. کچھ پرفیکٹ ہوتے ہیں، اپنی کوشش کرتے ہیں، کامیاب ہوئی تو ٹھیک، نہیں ہوئی تو کچھ نہیں. کوشش ہی تو کر سکتا ہے آدمی، لیکن وہ تو حکیم مطلق ہے. وہ ایسا حکیم، ایسا حکمت والا، وہ ہر چیز کو جانتا ہے، ہمیشہ سے جانتا ہے. اس سے کوئی غلطی معاذ اللہ ہو ہی نہیں سکتی. وہاں نہ بھول ہو سکتی ہے، نہ نسیان ہے، نہ بیماری ہے، نہ کوئی اور چیز ہے. وہ تو ہر عیب سے پاک ہے، بے مثال ہے. وہ قادر مطلق ہے، وہ حکیم مطلق ہے. اور فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، اور ایک قاعدہ ہے، جو حکمت والا ہوتا ہے، حکیم ہوتا ہے، اس کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا. تو وہ تو حکیم مطلق ہے، اس کا کوئی کام حکمت سے خالی کیسے ہوگا؟ سائنس ریسرچ کر رہی ہے نماز پہ، نماز کے فائدے گنا رہی ہے. دنیا کی ورزشیں نماز کی برابری نہیں کر سکتی، اس لیے کہ یہاں صرف ورزش نہیں ہے، ورزش کے ساتھ ساتھ روحانیت بھی ہے. ارے آدمی جم پہ جا کے کثرت تو کر سکتا ہے، لیکن ذکر الہی کی روحانیت تو نہیں آ سکتی نا. یہاں وضو ہے، تلاوت قرآن ہے، اللہ کی تسبیح ہے، اللہ کی تحمید ہے، یہاں ذکر ہے، نبی پہ درود ہے. نماز وہ عظیم مجموعہ ہے جس میں عبادت بھی ہے، کثرت بھی ہے، بے شمار بندوں کے لیے فوائد ہیں. اللہ نے بے شمار خوبیوں کا مرقع نماز کی شکل میں اپنے بندوں کو عطا فرما دیا ہے. ایسے ہی آپ روزوں پہ نظر ڈالیں گے تو روزوں کے اندر بھی بے شمار فوائد ہیں بندوں کے لیے. ڈاکٹر ایلن ہاس نے کہا فاسٹنگ از دا اونلی گریٹسٹ ریمیڈی. روزہ سب سے عظیم ترین طریقہ علاج ہے، سب سے عظیم طریقہ علاج. روزہ رکھنے سے بہت ساری بیماریاں جو دوسرے طریقوں سے دور نہیں ہوتی. ڈاکٹر ایلن ہاس نے جب ریسرچ کیا، ریسرچ کرنے کے بعد دنیا کے سامنے رزلٹ پیش کیا. میں نے روزوں پہ ریسرچ کرنے کے بعد یہ نتیجہ نکالا، جتنا کارگر روزہ رکھنا بہت ساری بیماریوں میں ہے، میری نظر میں کوئی دوسرا علاج دنیا کا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. یہ ہے آپ کا اور ہمارا روزہ جو ہمارے رب نے ہمیں انعام میں عطا فرمایا ہے. یہ سرمایہ کسی اور کے پاس؟ تیرے دامن میں ہے کس لال و جواہر کی کمی، تو کسی غیر کے دامن کو کیوں دیکھے؟ سب سے امیر قوم دنیا کی اگر کوئی ہے تو وہ مسلمان ہے. فرق اتنا ہے کہ پیمانہ بدلنا پڑے گا. پیمانہ اگر صرف یہ ہے جس کے پاس ٹکے زیادہ ہیں وہ امیر ہے تو پھر یہ الگ ہے معیار. اسلام کا معیار ٹکے والا نہیں، اسلام کا معیار تقوی والا ہے، اسلام کا معیار ثواب والا ہے، اسلام کا معیار عبادت والا ہے. اسلام کہتا ہے جس پہ ثواب زیادہ وہ امیر ہے، جس پہ تقوی زیادہ وہ امیر ہے، جس کی عبادت زیادہ وہ امیر ہے، جس کا ایمان زیادہ مضبوط وہ امیر ہے. یہ معیار اسلام ہے، وہ معیار دنیا ہے. ہم مسلمان ہیں، ہم دنیا کے معیار کو نہیں مانتے، ہم خدا کے معیار کو مانتے ہیں. ہم خدا کے معیار کو مانتے ہیں جو خدا نے ضابطے دیے، جو رسول اللہ نے ضابطے دیے. وہی تو مسلمان ہے جو اللہ اس کے رسول کی بات پر یقین کامل رکھے. اس یقین کامل کی بات آئی تو مجھے اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت کا ایک واقعہ جو الملفوظ میں لکھا ہے یاد آ رہا ہے. شاید اس سے بھی پہلے میں نے سنایا ہو. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کہتے ہیں کہ رجب کا مہینہ تھا، رمضان آنے والا تھا. کون سا مہینہ تھا؟ رجب. سن رہے ہیں نا آپ توجہ سے؟ آپ سنتے نہیں ہیں، جامع مسجد کے مقتدی پیتے ہیں. سبحان اللہ. اور آپ سے بڑا حوصلہ بھی ملتا ہے. بڑے اہم مقتدی ہیں، ایجوکیٹڈ لوگ، اور حوصلہ بھی بڑھاتی ہے. الحمدللہ بغور سنتی ہے. جب باتوں کو سنا جاتا ہے نا غور سے
تو سنانے والے کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے. یہی فرق ہوتا ہے. سامعین ہی تقریر کراتے ہیں، سامعین ہی خطیب سے کچھ کہلواتے ہیں، سامعین بھی کچھ اندر سے نکلواتے ہیں. تو آپ کا جو انہماک ہوتا ہے، آپ کی توجہ یہی ہے جو اچھے انداز میں باتوں کو پیش کرنے میں ہیلپ کرتی ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت کہتے ہیں رجب کا مہینہ رمضان کی تیاری ہے. ہمارے آقا کی عادت کریمہ کی رجب ہی سے اہتمام شروع فرماتے تھے. تو جو عاشق رسول ہوگا وہ بھی رجب ہی سے اہتمام شروع کر دے گا. اعلیٰ حضرت عاشق رسول جنہوں نے سنت پہ عمل کیا، لوگوں کو سنت کا درس دیا، سارے اولیاء کا یہی کام. فرماتے ہیں کہ میری طبیعت اتنی خراب تھی اور بگڑتی چلی جا رہی تھی. کہتے ہیں والد ماجد علامہ نقی علی خان جو اعلیٰ حضرت کے والد ہیں، کہتے ہیں والد خواب میں تشریف لائے، خواب دیکھا میں نے. تو والد کیا فرمانے خواب میں، بیٹے احمد رضا رمضان نزدیک آ رہا ہے اور تمہاری طبیعت بہت زیادہ بگڑ جائے گی، لیکن بیٹے میں تمہیں تاکید کرتا ہوں ایک روزہ بھی مت چھوڑنا. ایسے بھی باپ ہوتے ہیں جب تک زندہ رہے دنیا میں ظاہری حیات سے تب بھی بیٹے کو نصیحت کرتے رہے. دنیا سے چلے گئی تو خواب میں آ کے نصیحت کرنے لگے. یہ بھی پیرنٹس ہیں میرے بھائی. وہ اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت انہوں نے ہی بنایا. اللہ کی عنایت تو ہے ہی، نبی کی نظر کرم، لیکن دنیا میں ظاہری طور پر آپ کے والد نے خود آپ کو پڑھایا، خود پڑھایا، بیٹے کو سکھایا، کون کون سے علوم پڑھائے. اللہ اکبر. تو پیرنٹس کی بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. کاش آج کے پیرنٹس بھی اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کریں. آپ کے بچے اللہ کی امانت ہیں آپ کے پاس. ایسا نہیں ہے آپ نے بچوں کو پیدا کر دیا وہ اپنی زندگی دیکھیں، آپ اپنی زندگی دیکھو. نہیں، اسلام ہے. وہ دوسرے لوگ ہوں گے جو ایسے نظام میں رہتے ہوں گے، ایسے کلچر میں رہتے ہوں گے، تمہارے لیے تمہارا، ہمارے لیے ہمارا. یا شیر اپنی اپنی دیکھ، یہ اسلام ہے، یہاں یہ پالیسی نہیں ہے، یہاں اپنا اپنا نہیں. یہ تو یہ نیچر دیتا ہے، اسلام تو یہ مزاج دیتا ہے. اپنا بھی دیکھو، دوسروں کا بھی دیکھو، اپنا بھی خیال رکھو، دوسروں کا بھی خیال رکھو. ارے اولاد تو اولاد ہے، ماں باپ تو ماں باپ ہیں. اسلام تو کہتا پڑوسیوں کا خیال رکھو. اسلام تو کہتا کوئی غیر مسلم بھی پڑوسی ہے، وہ بھی تکلیف میں ہو تو اس کی بھی ہیلپ کرو. اسلام کا دائرہ امداد تو بہت وسیع ہے. اسلام کہتا ہے چچاؤں کا خیال رکھو، ماموں کا خیال رکھو، خالاؤں کا خیال رکھو، پھوپھیوں کا خیال رکھو، یہاں تک کہ دوست و احباب جو تمہارے رشتہ دار نہیں ہیں، تمہارے خاندانی نہیں ہیں، لیکن دوستی کا بھی رشتہ ہے. تو دوستی کا تقاضا یہ ہے ضرورت میں اس کی بھی کام آؤ، اس کا بھی خیال رکھو. اور دوست ہوتا ہی وہی ہے جو ضرورت کے وقت کام آ جائے. دوستی کا امتحان یہی تو ہوتا ہے جو ضرورت پہ پریشانی میں ہاتھ دے کے چلا جائے، اور جب مزے میں ہو، پیسہ پاس میں ہو تو آ کے ساتھ میں مٹھائی کھائے. وہ دوست نہیں ہے، یہ تو اپنی دشمن کے لیے فائدہ کمانے والا ہے. یہ مطلبی ہے، یہ مطلبی ہے، لالچی ہے کہ فائدے کے وقت قریب آ جاتا ہے، پریشانی میں چلا جاتا ہے. دوست نہیں ہے. ہاں سیلفش ہے یہ، دوست نہیں ہے. دوست وہ ہوتا ہے جو دوست کا خیال رکھتا ہے. ہمارے آقا ہمارے حبیب ہیں، پوری امت کے حبیب ہیں، اور ایسے حبیب ہیں اللہ اکبر جنہوں نے ہمیشہ اپنی امت کو یاد کیا. آج بھی امت کو یاد کر رہے ہیں، آج بھی امت کے اعمال پیش ہوتے ہیں پیارے آقا کی بارگاہ میں. اور حدیث میں فرمایا آج بھی امت کی خاطر دعائیں آقا فرماتے ہیں. تو یہ پیغمبر اسلام ہیں جو ایسے حبیب ہیں، خدا کے حبیب، خدا کے دوست، جنہوں نے خدا کو ہمیشہ یاد کیا. آرام میں رہے تب بھی یاد کیا، تکلیف میں رہے تب بھی یاد کیا، پیغمبر پر پتھر برسائے گئے تب بھی یاد کیا. خدا کو تو یاد کیا ہی، انہوں نے تو اپنی امت کو بھی فراموش نہیں کیا. انہوں نے اللہ کا بھی حق ادا کیا، بندوں کا بھی حق ادا کیا. پیغمبر کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل ہے، نمونے عمل ہے، انہی کی سیرت و کردار ہے جس پہ چل کے ہم ایک کامل انسان بن سکتے ہیں، ایک معیاری انسان بن سکتے ہیں، ایک کامیابی کی زندگی گزار سکتے ہیں. نقش قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں. سنت کے راستے، سنت کے راستوں پہ چلیں تو انشاءاللہ دونوں جہان کی کامیابی ہمیں میسر آئے گی. بات رمضان کی ہے،
تو زیادہ باتیں رمضان ہی کی ہو جائیں، بات تو بڑھتی رہے گی، اور جب بات بڑھتی ہے تو گوشے اور شوشے نکلتے رہتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں دین کے احکام پہ صحیح معنی میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ڈاکٹر ایلن ہاس نے کیا کہا؟ ایلن ہاس نے کہ سب سے بہترین طریقہ علاج کیا ہے؟ روزہ۔ دو جہاں کی نعمتیں ملتی ہیں روزے دار کو، دو جہاں کی نعمتیں، دو جہاں کی، خالی دنیا کی نہیں، یہ تو ملتی ہیں الحمدللہ، افطاری میں نہیں ملتی، اللہ کے فضل سے کتنی نعمتیں۔ اور کیوں؟ کیونکہ آقا فرماتے ہیں یزاد فیہ رزق المومن، رمضان میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو بھوکا رہا نہ پیاسا رہا نہ، رب کے لیے تو کمی نہیں کروں گا، تیرے لیے بڑھاؤں گا، کیونکہ تو نے شکر کیا۔ لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر کرتے رہو میں بڑھاتا رہوں گا۔ تو دنیا کی نعمتیں بھی، اور یہ تو معمولی ہیں، آخرت کی نعمتیں جو بڑی عظیم ہے وہ بھی اللہ نے روزے داروں کے لیے رکھی ہیں۔ دو جہاں کی نعمتیں ملتی ہیں روزے دار کو، جو نہیں رکھتا روزہ وہ بڑا نادان ہے، جو نہیں رکھتا ہے روزہ۔ اور بعض تو ایسے ہوتے ہیں روزے نہیں رکھتے لیکن افطاری میں سب سے آگے نظر آتے ہیں، ایسے بھی ہوتے ہیں۔ اب کیا پتہ چلا روزہ دکھتا تو نہیں ہے، تو اس کا فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ روزہ ایسی عبادت ہے جو نظر، ارے نماز کا تو پتہ چلا، پڑھا کہ نہیں پڑھا، پکڑ لیں گے لوگ، یار آج پڑھی ہے اور کل نہیں پڑھی تھی، پکڑتے ہیں لوگ۔ لیکن روزہ یہ دکھتا ہی نہیں۔ لیکن کبھی کبھی ایسے لوگ پکڑے جاتے ہیں، کوئی دیکھ لیتا ہے کھاتے ہوئے، چوری کبھی پکڑی جاتی ہے۔ تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں افطاری میں بہت شوق سے بیٹھتے ہیں، بہت شوق سے روزہ نہیں ہوتا، اللہ کرے اس افطاری کی برکت سے انہیں روزہ رکھنے کی توفیق مل جائے۔ ایک امام صاحب کے یہاں ایسا کیس آیا، ایسے کیس ہر جگہ رہتے ہیں، کوئی ایک جگہ کی بات نہیں ہے، ہر جگہ ایسے کیسز ہوتے ہیں، ایسے ہر جگہ ہیں کلندر۔ تو سنیے، ایک امام صاحب کے پاس ایسا کیس آیا کہ حضرت ہمارا فلاں رشتہ دار ہے، دوست ہے، کسی نے آگے کہا، دوستوں کی عادت ہوتی ہے دوستوں کی باتیں کہنے کی، ہمارا دوست ہے حضرت روزہ نہیں رکھتا، افطاری میں سب سے آگے، حضرت آپ ذرا اس کو سمجھائیں، نصیحت کریں۔ امام صاحب نے پکڑ لیا، کبھی روزہ کیوں نہیں رکھتے ہو؟ کہا حضور آپ ہی کی تقریروں میں ہم نے سنا روزہ رکھنا فرض ہے، افطاری کرنا سحری کرنا سنت ہے، تو اتنا بھی گیا گزرا میں نہیں ہوں کہ فرض چھوڑ دیتا ہوں تو سنت بھی چھوڑ دوں، فرض تو چھوٹ جاتا ہے، یہ میری بدقسمتی ہے، کم سے کم سنت ادا کر لیتا ہوں۔ ایسے بھی ہیں لوگ، ایسی سمجھ رکھنے والے بھی ہیں، ان کے لیے سب کے لیے ہم دعائیں کریں، اللہ پاک ہم سب کو روزوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، روزہ چھوڑنا کوئی آسان نہیں ہے، یاد رکھ لیجیے، بہت سخت گناہ، بڑا دردناک عذاب ہے روزہ ترک کرنے کا۔ اور کیوں چھوڑیں؟ جس روزے میں ثواب بھی ہو، جنت بھی ہو، دنیا کے فائدے بھی ہو، کیوں چھوڑیں ایسا روزہ؟ آدمی سے کہا جائے فلاں کام کرو تمہیں خزانہ مل جائے گا، فلاں کام کرو تمہیں سرمایہ مل جائے گا، آپ دیکھو گے لائن لگ جائے گی۔ ارے یہاں تو عالم یہ ہے، کسی چیز پر 2 پیسے کا آفر آ جائے تو لوگوں کی لمبی لائن لگ جاتی ہے، کیا نہیں ہوتا ہے؟ کوئی کمپنی والا ذرا سا آفر دے دے، پھر دیکھیے ساری لائن ادھر ہی ہے، 2 روپے بچ رہے ہیں، بمپر آفر 5 روپے کی بچت، بمپر آفر 10 روپے کی بچت۔ اب لوگ دوڑتے ہیں، لائن میں لگے ہوئے ہیں، بکنگ کر رہے ہیں کہ 10 روپیہ بچ جائے، 5 روپیہ بچ جائے۔ کاش یہ ذہن دین کے معاملے میں بھی آ جاتا، کاش یہ بچت کا ذہن دین کے اندر بھی آ جاتا کہ ہمیں فکر پیدا ہو جاتی کہیں روزہ چھوڑ کے یہ نقصان نہ ہو جائے، روزہ رکھ کے ہم یہ فائدہ بھی حاصل کر لیں، وہ فائدہ بھی حاصل کر لیں۔ کاش دینی ذہن بھی ہمارا اسی حساب سے دنیا سے سیکھنے والا بن جائے کہ ہم نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ کی قدر کر کے اتنا ثواب حاصل کر لیں کہ یہاں بھی شان، شوکت، سکون و اطمینان سے رہیں، قبر میں جائیں تو جنت کی نعمتوں سے سرفراز ہو جائیں۔ کیا ایمان نہیں ہے ہمارا کہ قبر میں اعمال صالحات بندہ لے کے جاتا ہے تو جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے؟ دنیا میں تھوڑی ہوا نہ آئے تو ہوا خراب ہو جاتی ہے، اور وہ چھوٹی سی کوٹری، وہاں ہوا نہیں آئی تو پھر کیا ہوگا؟ گھٹن نہیں ہوگی، فرشتے آئیں گے ڈراتے ہوئے، کچھ بھی پاس میں پلے میں نہیں ہے، نہ روزہ، نہ نماز، نہ حج و زکوٰۃ، کون ہے بچانے والا؟ پیغمبر نے تو بتایا نا علاج، نماز پڑھو، میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ۔ پیغمبر نے بتایا طریقہ، روزے رکھو، آخرت کے عذاب
عذاب سے بچ جاؤ. پیغمبر نے بتایا طریقہ, زکات ادا کرو, قبر کے عذاب سے محفوظ ہو جاؤ. پیغمبر نے طریقہ بتایا, حج و عمرہ کرو, آخرت کے عذاب سے محفوظ ہو جاؤ. سارے فارمولے آپ کو دیے, سارا معاشرہ, سارا نظام آپ کو دیا, ساری بہترین تدبیریں آپ کو دی. ہم نے وہ تدبیریں نہیں کی, پیغمبر کے راستے پہ نہیں چلے, مصطفیٰ کریم کی باتوں کو نہیں مانا, تو سوائے نقصان کے کچھ بھی ہاتھ لگنے والا نہیں ہے. اللہ ہمیں نظام اسلام پہ بہتر انداز میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو جہاں کی نعمتیں ہیں روزے دار کو, جو نہیں رکھتا ہے روزہ وہ بڑا نادان ہے. چھوٹا نادان نہیں, وہ بڑا نادان نہیں. کیا فائدے ہیں روزے کے؟ چند جملوں میں یہ بات بیان کر دوں, بات کو ختم کر دوں. مختصر وقت ہوتا ہے, لمبی چوڑی باتیں نہیں ہو سکتی, بہت ساری باتیں تھی کہنے کے لیے. روزے کے کیا کیا فائدے ہیں؟ تو ڈاکٹرز نے لکھا ہے روزہ رکھنے سے نظام ہضم درست ہوتا ہے, ہاضمے کا نظام درست ہوتا ہے. معدے کی بہت ساری بیماریاں, تکلیفیں روزے سے دور ہو جاتی ہیں. روزہ رکھنے سے شوگر نارمل ہوتی ہے, شوگر میں نارمل ہو جاتی ہے. کس سے؟ روزہ رکھنے سے. سبحان اللہ. بلڈ پریشر اور کولیسٹرول لیول ہوتا ہے روزہ رکھنے سے. اتنی فوائد ہیں روزوں کی. روزے سے خون کا گاڑھا پن کم ہوتا ہے, اور اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ دل کو تقویت ہوتی ہے, اور اس کی وجہ سے ہارٹ اٹیک کے چانسز کم ہو جاتے ہیں. ہارٹ اٹیک نہیں ہوتا, دل کا دورہ نہیں پڑتا. روزہ رکھنے سے ڈپریشن کم ہوتا ہے, ذہنی تناؤ کم ہوتا ہے. آدمی جب روزہ رکھ لیتا ہے نا تو ٹینشن نہیں رہتی, اس کو بڑا سکون محسوس کرتا ہے, فری محسوس کرتا ہے. یہ روزے کا فائدہ. روزہ رکھنے سے ایک بڑا گہرا فائدہ جس کی پہ ہر ایک کی نظر نہیں جا سکتی, ڈاکٹرز نے لکھا کہ روزہ رکھنے کا ایک فائدہ یہ, وہ عورتیں جن کے اندر بچہ پیدا کرنے کی طاقت کم ہے, اولاد نہیں ہو رہی, تو امکانات وہ اولاد کی پیدائش کے بڑھ جائیں گے. روزہ رکھنے سے امید ہے چانسز زیادہ ہو جائیں گے کہ ان کی اولاد ہو جائے. یہ بھی روزے کے فوائد ہیں. کیسے کیسے فوائد ہیں روزے کی؟ یہ تو آج میڈیکل سائنس ریسرچ کر رہی تو فائدے سامنے آنے, ورنہ خلاق کی کائنات نے 1400 سال پہلے یہ بہترین نظام عطا کیا. آج سائنس سے دنیا ڈھونڈ ڈھونڈ کے نکال رہی ہے, فائدے نکال رہی ہے. نہ جانے کتنوں کو فائدے ہو گئے ہوں گے, لیکن آج لوگ ان فائدوں کو ڈھونڈ رہے ہیں. اس لیے روزوں کی قدر کریں, ایک ایک روزے کو اپنے لیے اللہ کا انعام جانیں. روزہ رکھنے سے ایک فائدہ یہ ہے کہ کینسر جیسی خطرناک بیماری سے بھی حفاظت ہوتی ہے. کینسر جیسی خطرناک بیماری, لیکن ڈاکٹرز کہتے ہیں روزہ رکھنے سے کینسر سے بھی آدمی بچ جائے گا. اور روزہ رکھنے سے انسان کی ظاہری خوبصورتی بڑھتی ہے, بال خوبصورت ہوتے ہیں, انسان کی جلد خوبصورت ہوتی ہے, ناخن اچھے ہوتے ہیں. تو جسم کے اندر روزے کا اثر یہ ہوتا ہے کہ جسم کے اعضاء میں اللہ پاک خوبصورتی پیدا فرما دیتا ہے. روزہ رکھنے سے انسانی جسم میں موجود کچھ زہریلے مواد ہوتے ہیں, روزہ رکھنے سے زہریلے مواد ختم ہو جاتے ہیں. کچھ فاسد مادے ہوتے ہیں جسم کے اندر, روزے کی برکت سے وہ سارے فاسد مادے ختم ہو جاتے ہیں. یہ روزے کی برکت ہے. روزہ رکھنے سے جسم کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں. بے شمار فوائد ڈاکٹرز میڈیکل سائنس کی روشنی میں, جدید سائنس کی روشنی میں لکھ رہے ہیں. یہ آپ کا روزہ ہے, یہ آپ کا رمضان ہے. ایسے ہی اللہ پاک نے نہیں فرما دیا, خلاق کائنات فرماتا ہو ان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون. روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے ان کنتم تعلمون, اگر تمہارے پاس علم ہے, اگر تمہارے پاس سمجھ ہے, اگر تم شعور رکھتے ہو, اگر تم سمجھ رکھتے ہو. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کہتے ہیں والد ماجد تشریف لائے اور کہا بیٹا طبیعت بگڑ جائے گی, بہت خراب ہو جائے گی, روزہ نہ چھوڑنا ایک بھی. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں الملفوظ کے اندر آپ کا قول لکھا ہے, جب رمضان کا مہینہ قریب آیا کہتے ہیں ویسا ہی ہوا, طبیعت بہت زیادہ بگڑ گئی. ڈاکٹر کو دکھایا, طبیبوں سے بات کی تو طبیبوں نے کہا روزہ رکھیں گے تو مرض اور شدت اختیار کر جائے گا. اب آپ بتائیے ایسی صورت میں حکم کیا ہے؟ میں نے بھی شاید مسئلہ یہ بیان کیا تھا. حکم یہ ہے, اگر ماہر طبیب یہ کہے کہ روزہ رکھنے سے بیماری شدید ہو جائے گی, بہت خطرہ بڑھ جائے گا, تو شریعت کہتی اجازت ہے آپ کو روزہ چھوڑ سکتے ہیں, بعد میں قضا کرنے کی کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. لیکن عاشقوں کی دنیا ذرا الگ ہوتی ہے. یہاں تو عالم یہ ہوتا مرض بڑھتا گیا, جو دوا کی ان کی باتیں الگ ہوتی ہیں, اور شاک کے راستے الگ ہوتے ہیں, اور شاک کا راستہ الگ ہوتا ہے. وہ تو یہ کہتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا, جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں. ارے جب درد ہی میں مزہ ہے تو دوا کیوں لینے جائے. اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت سے جب کہا گیا روزہ مت رکھیے, روزہ رکھیں گے تو طبیعت بہت زیادہ بگڑ جائے گی.
فرماتے میں نے دل کی طرف رجوع کیا اور کہا احمد رضا تیرے مصطفیٰ نے تو فرمایا ہے سومو تصیحو روزہ رکھو تمہیں اللہ صحت عطا فرما دے گا. تو ڈاکٹر کی مانو کہ مصطفیٰ جان رحمت کی مانو. یہ عشق کی دنیا کی بات ہے. ورنہ ایسا نہیں ہے کوئی روزہ چھوڑ دے تو گناہ نہیں ہے. لیکن وہ شاک کا معاملہ الگ ہوتا ہے, اہل باطن کا معاملہ الگ ہوتا ہے. امام اہل سنت کہتے ہیں میں نے ہمت کی, تمام چیزوں کو نظر انداز کیا, اللہ کی دی ہوئی توفیق و ہمت سے روزہ رکھا. کہتے روزہ رکھتا چلا گیا ایسی آسانی پیدا ہوتی رہی یقین کامل کے ساتھ کہ آقا نے جو فرمایا وہ حق ہے. فرماتے ہیں روزہ رکھتا گیا, بیماری ختم ہوتی چلی گئی. روزہ رکھا, سارے روزے رکھے, اللہ کے فضل سے ساری بیماری دور ہو گئی. تو حضور نے فرمایا سومو تصیحو, اے اللہ کے بندو روزہ رکھو, اللہ روزے کی برکت سے تمہیں شفا عطا فرمائے گا. یہ ہے مصطفیٰ کا فرمان. یقین محکم, عمل بیہم, محبت فاتح عالم, جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں. اہل ایمان کی شان پیدا کریں, اہل ایمان کا یقین پیدا کریں. تو مسلمان ہے تو فردوس نصب پیدا کر, قلب شبیر کا زہرا کا جگر پیدا کر, اپنے اخلاق سے کردار سے ثابت کر دے. تو بھی انسان ہے تو انداز بشر پیدا کر. پہلے اشرے میں کچھ یادگاریں. پہلی تاریخ غوث العظم دستگیر کی تاریخ ولادت, 3 تاریخ فاطمہ زہرا کا یوم وصال, اور 10 تاریخ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا یوم وصال. تو 10 تاریخ آنے والی ہے. آج کتنی ہے ماہ رمضان کی, کتنی تاریخ ہے؟ 8واں روزہ ہے نا. تو 10 تاریخ کب آئے گی؟ اتوار کو. حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ کو یاد کریں, ان کے نام سے فاتحہ خوانی اصال ثواب کریں, اور ان کی جو تعلیمات کو اس میں عمل کریں. وہ عظیم خاتون حضرت خدیجہ اتنا ہی کافی ہے کہ ہمارے آقا کی بیوی اور امت کی ماں ہیں. کیا ان کی عظمت سمجھنے کے لیے اتنا کافی نہیں؟ وہ خدیجہ ہیں جنہوں نے فاطمہ زہرا جیسی پاکیزہ بیٹی امت کو دی ہے. کیا ان کے تعارف کے لیے کم ہے؟ وہ خدیجۃ الکبریٰ کے آقا فرماتے ہیں, ایک حدیث پاک میں ہے, اے لوگوں خدیجہ کی شان سنو. اور یہ شان آقا جانتے ہیں کب بیان فرمانے؟ جب خدیجہ گزر گئیں. اس کے بعد بھی نبی حضرت خدیجہ کو یاد رکھے. ایک موقع پہ آقا نے فرمایا ہے لوگوں سن لو, خدیجہ وہ عالی شان خاتون ہے, اس کا یہ مقام ہے, میرے دل میں خدیجہ کا ایسا احترام ہے. یہ وہ خاتون ہے جب لوگ انکار کر رہے تھے میرا, تو سب سے پہلے خدیجہ مجھ پر ایمان لے کر آئی تھی. سب سے پہلے کلمہ عورتوں میں کس نے پڑھا؟ ہماری اس پاکیزہ ماں نے. آقا فرماتے لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے, یہی خدیجہ ہیں جو میری تصدیق کر رہی تھی. وہ زمانہ تھا لوگ کچھ بھی دینے تیار نہیں تھے. اس زمانے میں خدیجہ نے سارا مان لیا, میرے قدموں میں ڈال دیا. کہا اللہ کے رسول سارا مال آپ کا ہے, اللہ کے دین کے لیے خرچ کرتے رہیے. وہ خدیجۃ الکبریٰ امام عشق و محبت نے نذرانی عقیدت پیش کر کے اپنی بات کو ختم کر. وہ کہتے ہیں اہل اسلام کی مادران شفیق بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام, ساری ماؤں پہ سلام, ساری امہات المومنین پہ سلام. اس کے بعد کہتے ہیں سی ماں, پہلی ماں, کہف امن و امان, حق گزار رفاقت پہ لاکھوں سلام. جن پہ عرش سے تسلیم نازل ہوئی اس سرائے سلامت پہ لاکھوں سلام. اس پہلی ماں پہ خاص کر سلام ہو. اللہ پاک نے عرش سے جن کے لیے سلام بھیجا اور جنہوں نے مصطفیٰ کی رفاقت کا حق ادا کر دیا, ہر تکلیف میں مصطفیٰ کے ساتھ رہی, 25 سال آقا کے ساتھ گزارے, مصائب و آلام کے, تکلیفوں کے, اس لیے کہ وہ 25 سال سب سے بڑی تکلیف کے ساتھ تھے. مکے کی 13 سال کی زندگی آقا کے ساتھ جس بیوی نے گزارے اس کا نام خدیجۃ الکبریٰ. اور جب تک یہ نکاح میں تھی حضور نے کوئی دوسرا نکاح کیا بھی نہیں. تو 25 سال نہیں, 25 سال میں